آپ نے واٹر بیڈ کے بارے میں تو سنا ہوگا۔ یہ ایسا پلنگ ہے جس کے گدوں میں پانی بھر دیا جاتا ہے اور اس پر لیٹنے والے کو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ لہروں کی آغوش میں ہو۔ اس گدے کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے آپ ایک جگہ سے دبائیں تو اس کے کسی دوسرے حصے میں ابھار پیدا ہو جائے گا اور کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ یہ ابھار کہاں دکھائی دے گا۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے عملی سیاست کے مطالعے کا ایک نظریہ بھی تشکیل پا رہا ہے جسے واٹر بیڈ تھیوری کہا جاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق عملی سیاست میں بعض اوقات سیاسی قوتیں جو اپنا جو بیانیہ بناتی ہیں اس کا وہ سبب نہیں ہوتا جو نظر آتا ہے، بلکہ کچھ اور ہوتا ہے جو بتایا نہیں جاتا۔ اس کی ایک مثال سرگودا میں ہمارے ایک دوست حبیب الرحمان لق مرحوم یوں دیا کرتے تھے کہ سیاستدان نے بھینس لینی ہو تو بات مالک کے کردار سے شروع ہوتی ہے۔ آپ اسی مثال کو ملکی سیاست پر پھیلا کر دیکھ لیں۔ ہر سیاسی جماعت جو کہہ رہی ہے اس کا مطلب وہ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ اس تھیوری کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ سیاسی جماعتوں کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو وہ بھی دکھائی دینے لگے گا جو عام طور پر اوچل رکھا جاتا ہے۔ آپ مسلم لیگ نون ہی کو دیکھ لیجئے کہ ڈٹ کر اینٹی منی لانڈرنگ قانون کو مسترد کر رہی ہے، لیکن کیوں؟ کون سی وجہ مسلم لیگ نون کو اینٹی منی لانڈرنگ قانون کی مخالفت پر مجبور کیے ہوئے ہے؟ اینٹی منی لانڈرنگ قانون ان کاموں کی فہرست میں شامل ہے جو پاکستان کو اس لیے کرنے ہیں کہ دنیا پورے اعتماد کے ساتھ ہمارے ساتھ کاروبار کر سکے، اسے یقین ہو کہ پاکستان سے آنے والے یا پاکستان جانے والے پیسے کسی جرم کے ارتکاب کے لیے ہیں، نہ ہی کسی جرم سے کمائے گئے ہیں۔ امریکہ اور یورپ جہاں پیسے بھیجنا یا وہاں سے منگوانا کبھی مسئلہ ہی نہیں تھا، اس معاملے میں اتنے حساس ہو چکے ہیں کہ کوئی $5-10,000 بھی اچانک خرچ کر ڈالے تو ان کا مالیاتی نظام گھنٹیاں بجانے لگتا ہے۔ ان کے مقابلے میں پاکستان میں حالات یہ ہیں کہ اکثر دکانوں نے کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے فروخت صرف ٹیکس بچانے کے لیے روک دی ہے۔ ان دکانوں کے مالکان اپنے گاہکوں سے ٹیکس پورا وصول کرتے ہیں لیکن اسے حکومت تک پہنچانے کی بجائے اپنی تجوری میں بھر لیتے ہیں۔ پھر یہی کالا پیسہ کبھی آف شور کمپنیوں میں جاتا ہے، کہیں اس کے پلاٹ خریدے جاتے ہیں اور کوئی سونے کی شکل میں محفوظ کر لیتا ہے۔ جب موقع ملتا ہے تو یہی پیسہ درآمد برآمد کے کھاتوں میں سے گزر کر جائز کمائی کا روپ دھار لیتا ہے۔ جب کالے پیسے کی فراوانی ہو تو جرائم بھی پنپنے لگتے ہیں اور جرم جب سیاست میں گھس آئے تو یہی دہشت گردی کہلاتی ہے۔ دنیا کو خطرہ ہے کہ پاکستان کا ڈھیلا ڈھالا مالیاتی نظام نادانستہ طور پر دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے لگے۔ اسی خطرے کی وجہ سے دنیا فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس FATF کے ذریعے ہم پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ ہم اپنے مالیاتی نظام کو کسی نظم و ضبط میں لے کر آؤ، اور اگر نہیں لا سکتے تو پھر ہم سے کاروبار بند کرو۔ ظاہر ہے دنیا کے ساتھ کاروبار کی بندش کا مطلب ہے تباہی۔ اصولاً یہ کام ہمیں کسی دباؤ پر نہیں از خود کرنا تھا، لیکن دباؤ پر ہی صحیح جو کچھ پاکستان کو کہا گیا اس کا بیشتر حصہ ہو چکا ہے۔ اب معاملہ ہے اینٹی منی لانڈرنگ قانون میں ترمیم کا، جس کی مسلم لیگ نون سیدھے سباؤ مخالفت کر رہی ہے۔ مخالفت کی بنیاد بتائی جاتی ہے کہ منی لانڈرنگ کو قابل دست اندازی پولیس جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ اس میں تفتیشی اداروں کو غیر معمولی اختیار دیا گیا ہے اور حکومت اس کا غلط استعمال کرے گی۔ اینٹی منی لانڈرنگ قانون کا جو مسودہ قومی اسمبلی سے پاس ہوا ہے، اس کے مطابق بینک، پراپرٹی ڈیلر، ہاؤسنگ سوسائٹی، وکیل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، اسٹاک مارکیٹ کے بروکر، سونار اور قیمتی پتھر بیچنے والوں کے ذمہ لگایا ہے کہ اپنے گاہکوں کی مکمل تفصیلات محفوظ رکھیں، جیسے ہی کسی پر شک پڑے اس کے بارے میں متعلقہ سرکاری ادارے کو مطلع کریں۔ اگر کوئی شخص ان کے ساتھ 20 لاکھ روپے سے زیادہ کی خرید و فروخت کرے گا تو اس رقم کی ادائیگی نقد نہیں ہو سکے گی۔ سرکاری تفتیشی افسر کے پاس یہ اختیار بھی ہوگا کہ اطلاع ملنے پر وہ عدالت کی اجازت سے ملزم کے فون خفیہ طور پر سن سکے، اس کے کمپیوٹر کا معائنہ کر سکے گا اور ضرورت کے تحت اسے جان بوجھ کر غیر قانونی کام کرنے دے گا تاکہ ثبوت اکٹھے کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے جرائم پیشہ لوگوں کو بھی پکڑ سکے۔ جو شخص منی لانڈرنگ میں ملوث پایا گیا اسے 10 سال تک جیل ہو سکتی ہے، 2.5 کروڑ تک جرمانے کے ساتھ جائیداد ضبطی بھی ہو سکتی ہے۔ مجوزہ قانون میں یہ بتایا گیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے علاوہ نیب بھی منی لانڈرنگ کی تفتیش کر سکتا ہے۔ یہی وہ نکتہ ہے جس کو مسلم لیگ نون اور اب پیپلز پارٹی بھی مسئلہ بنا کر پیش کر رہی ہے۔ یہ درست ہے کہ نیب کی جانبداری اور پیشہ ورانہ صلاحیت پر بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں، لیکن صرف نیب کو بنیاد بنا کر منی لانڈرنگ جیسے خطرناک جرم کے خلاف قانون سازی کے راستے میں روڑے اٹکانا کافی معلوم نہیں۔
ہوتا۔ البتہ یہ اعتراض کسی درجے درست ہے کہ جن اداروں کو تفتیش کا اختیار دیا جا رہا ہے وہ اس کا غلط استعمال کریں گے، لیکن اختیار تو پولیس بھی غلط استعمال کرتی ہے۔ اب کیا اس سے اختیار واپس لے لیں؟ اداروں کا نکما پن ہمارا آج کا مسئلہ نہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ انہی کو اختیار بھی دینا ہے، کام بھی لینا ہے اور درست بھی کرنا ہے۔ یہ سب کچھ بیک وقت ہونا ہے۔ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اپنے دور میں انہی اداروں سے کام لیتی رہی۔ یہ ناممکن ہے کہ ان جماعتوں کو اپنے اداروں کی حقیقت اور عالمی دباؤ کا علم نہ ہو۔ اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ مسئلہ یہ ہے مسلم لیگ نون کی حمایت میں تاجر اور خوشحال طبقات ہمیشہ سرگرم رہے۔ ظاہر ہے منی لانڈرنگ کسی عام آدمی نے تو کرنی نہیں ہے، نہ اس نے پیسہ باہر بھیجنا ہے۔ 20 لاکھ روپے سے بڑی جائیداد تو وہی خریدے گا نا جس کے پاس 20 لاکھ روپے سے زیادہ موجود ہوں گے۔ عام آدمی کو تو 20 لاکھ روپے کی جائیداد خریدنا پڑ جائے تو اس کی زندگی قرض چکانے میں گزر جاتی ہے۔ ٹیکس چوری کا پیسہ بھی اسی کے پاس ہوگا جو بڑا آدمی ہوگا۔ عام آدمی کے پاس تو گھر کے خرچ پورا کرنے کے پیسے نہیں ہوتے۔ آپ ذرا ان لوگوں کا تصور کریں جن کا ٹیکس 50 لاکھ بنتا ہے، وہ صرف 5 لاکھ دے کر بچ نکلتے ہیں۔ 45 لاکھ ٹیکس بچا کر اگرچہ ان کی آمدن بھی سفید سے کالی ہو جاتی ہے، لیکن اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ دندناتے پھرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا تو ہوتا نہیں۔ اس لیے ان بڑے لوگوں کی موجیں تھیں۔ ان نئے قانون کے بعد کالا پیسہ باہر بھیجنا بھی مشکل ہو جائے گا اور پاس رکھنا بھی مشکل۔ اب پوچھنے والے بھی ہوں گے اور پکڑنے والے بھی۔ ان بڑے لوگوں کو پوچھے جانا اچھا لگتا ہے، نہ پکڑے جانا۔ شاید یہ پہلا قانون ہے جو صرف بڑے لوگوں کے لیے مصیبت بننے والا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری معیشت میں بھی کچھ بہتری کے امکانات پیدا ہوں گے۔ یہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود مسلم لیگ نون کی طرف سے اس قانون کی مخالفت کا مطلب ہے کہ یہ غیر دانستہ طور پر انہی بڑے لوگوں کے مفادات کا تحفظ کر رہی ہیں جن کی جیبیں چوری کے پیسے سے بھری ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ واٹر بیڈ تھیوری کیا ہے۔ جان پر کالی کمائی والوں کی بنی ہے اور ان کی آواز شرفا اٹھا رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔